بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان و عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس ذات بابرکات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہدایت اور پیغام حق دے کر مبعوث فرمایا تاکہ اس حقیقی دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دیا جائے، اگرچہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیگر تمام انبیاء اور رسل کی حیات مبارکہ پر کئی ایک اعتبار سے امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ سیرت طیبہ کی تمام تر خوبیاں آپ کی رسالت و نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ چند سیرت النبی کی نمایاں ترین خوبیوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت نبوی تاریخ انسانی کا اعلیٰ ترین مرقع ہے۔ نمبر 1، سیرت اور سوانح پیغمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ ایک پیغمبر کی سوانح عمری ہے۔ پیغمبر اللہ کے بندے بھی ہیں، تمام انبیاء و رسل کے سردار بھی، اور سلسلہ نبوت کی آخری سنہری کڑی بھی۔ اسی خصوصیت کی بنا پر سیرت طیبہ راہ ہدایت بھی دکھاتی ہے اور راہ نجات بھی۔ یہ افراد کے نفوس و قلوب کی اصلاح بھی کرتی ہے، اقوام اور معاشروں کو پرامن اور عدل و انصاف کے حامل بھی بناتی ہے۔ سیرت طیبہ انسانیت کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، جو تخلیق نوع انسانی کا بنیادی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم نے انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 2، سیرت اور عالمگیریت۔ رسول اللہ کی رسالت اور سیرت طیبہ کی ایک اہم خوبی عالمگیریت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور اور عالم انسانی کے ہر طبقے کے لیے رہنما بن کر تشریف لائے۔ قیامت تک اگر کسی کی سیرت و حیات رنگ و نسل کی تفریق کے بغیر ساری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کا لایا ہوا پیغام رشد و ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ریاست میں ہر طبقہ زندگی اور ہر رنگ نسل کے افراد موجود تھے۔ آپ کے صحابہ کرام کی فہرست میں اطراف و اکناف اور دیگر اقوام کے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی۔ خاندان اور قبیلے کی تقسیم کے بغیر آپ سب کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کی نبوت و رسالت کی عالمگیریت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ نمبر 3، سیرت اور جامعیت۔ سیرت مبارکہ کی ایک اہم ترین خوبی جامعیت بھی ہے۔ دنیا کا کوئی قائد اور رہبر اپنی جد و جہد اور سیرت و کردار کو اس قدر ہمہ گیر، ہمہ جہت اور عالمگیر نہیں بنا سکا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ربانی اور اذن ربانی سے اپنی سیرت و کردار کو ہمہ گیر اور ہمہ جہت بنایا۔ آپ بیک وقت داعی، قائد، امام، مربی، قاضی اور حکمران تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے مثال خاوند تھے، مشفق باپ تھے، بہترین عزیز رشتہ دار تھے
اور ہمدرد و غم گسار دوست بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی صفات کا عکس آپ کے زیر تربیت صحابہ کرام میں نظر آتا ہے۔ اسی نبوی تربیت کی بنیاد پر وہ اقوام و ملل کے رہبر و رہنما بنے اور بعد والوں کے لیے معیار ایمان ٹھہرے، جس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر میرے نبی کے اصحاب کی طرح دیگر لوگ بھی اگر ایمان لائیں گے تو تبھی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ نمبر 4، سیرت اور محبوبیت۔ سیرت طیبہ کا ایک نمایاں ترین وصف محبوبیت بھی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی باکمال ہستیاں گزری ہیں، لیکن محبوبیت کا اگر کسی کو اس میسر آیا بھی ہے تو بڑا محدود اور قلیل اور وقتی۔ لوگ باکمال ہستیوں کی عزت، احترام اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ قومی رہنماؤں کی خاطر غیرت و حمیت کا اظہار بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن وہ ایسی محبت سے محروم ہوتے ہیں جیسی محبت جانثاران مصطفیٰ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے تھی، اور مردان باصفا کو آج اپنے پیغمبر اور رہبر و رہنما سے ہے۔ اور جانثاران شمع نبوت تو آپ کی ایک ایک ادا پر جان چھڑکتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی حقیقت کو اس انداز سے بیان کیا کہ ما رأیت من الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمدا، کہ جس طرح جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے آپ کے اصحاب ذیشان جس طرح آپ سے محبت کرتے ہیں، میں نے دنیا بھر میں کسی قائد، لیڈر، بڑے سے ان کے ماننے والوں کو اس طرح محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سیرت اور تہذیب کامل۔ سیرت نبوی کا ایک اہم ترین خاصہ مکمل تہذیب کا قیام ہے۔ دنیا بھر میں جتنی تحریکیں چلی ہیں اور جتنے رہنما گزرے ہیں، وہ مختصر عرصے میں ایک مکمل تہذیبی تبدیلی کے مرحلے سے ہمکنار نہیں ہوئے۔ ان معاشروں میں بتدریج اور طویل عرصے کے بعد تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے ایک مختصر عرصے میں ایک مکمل تہذیب کو مکمل طور پر تبدیل فرمایا۔ آپ کی قائم کردہ تہذیب و تمدن سے بڑی بڑی قومیں اپنے فکر و عمل میں خوشہ چین ہیں۔ تا قیامت آپ کی تہذیب و تمدن کے مقابلے میں کسی نظام کو اسلام جیسا مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسانیت کی بقا اور فلاح اگر ہے تو نظام مصطفیٰ کے قیام و نفاذ میں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت کے ہاں مقبول اور قابل عمل اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ سیرت اور ربانی رہنمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ایک یہ خاص اہمیت اور خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آپ کی سیرت نبوی رہنمائی کے تابع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کے دھارے کو ربانی ہدایت کی بدولت بدلا۔ آپ کی انقلاب آفرینی حالات و واقعات کا رد عمل نہیں تھی، بلکہ الہامی رشد و ہدایت کا ابدی پیغام تھی۔ آپ کی حیات مبارکہ وحی کے تابع تھی۔ قرآن کریم جو آپ پر اللہ رب العزت سے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا، وہ وحی جلی ہے، اور حدیث اور سیرت وحی خفی کی صورتیں ہیں۔ سیرت طیبہ میں جا بجا وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی کیے جانے کا صراحت کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے، اور سیرت طیبہ ایسے واقعات سے معمور ہے کہ جہاں لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آپ کی رہنمائی فرمائی۔ آپ کے مشن دعوت و اصلاح کا آغاز ہی نزول وحی کی صورت میں ہوا، جس حوالے سے
سورت اقرا کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نمبر 7، سیرت اور عملیت۔ سیرت کا ایک اہم ترین پہلو عملیت بھی ہے، یعنی امت کے سامنے تمام شعبہ زندگی میں عملی اسوہ پیش کرنا۔ آپ کی سیرت طیبہ فقط افکار و تصورات کا بیان نہیں ہے، بلکہ عملی جد و جہد سے لبریز ایک تحریک کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے علم سیرت جس قدر دلچسپ اور آسان فہم ہے، اس طرح کا کوئی اور علم نہیں ہے۔ آپ نے تمام معاملات زندگی میں اپنے اقوال و ارشادات کے ساتھ ساتھ اپنے عمل و کردار سے اپنا مثالی اسوہ امت کے سامنے پیش فرمایا۔ دعوت و تربیت کے حوالے سے، جہاد و عبادت کے حوالے سے، افراد سازی کے حوالے سے، قیادت سازی، تشکیل معاشرہ اور قیام ریاست کے حوالے سے آپ نے امت کے سامنے اپنا مثالی اسوہ پیش فرمایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام معاملات زندگی میں نبی علیہ السلام کی زندگی اہل ایمان کے لیے مثالی اور نایاب اسوہ ہے۔ نمبر 8، سیرت اور تعلق باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم کمال لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، لوگوں کا اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنا ہے، انسانیت کا اپنے خالق مالک سے رابطہ تعلق استوار کرنا ہے۔ آپ نے دنیا جہاں کی امامت و قیادت کے باوجود نہایت سادگی کی زندگی گزاری اور خود کو اللہ کا بندہ قرار دیا۔ اولاد آدم میں سب سے عظیم شخصیت ہونے کے باوجود آپ دنیا کے سب سے بڑے زاہد اور رقیق القلب انسان ہیں۔ آپ کے تعلق باللہ کی اس سے بڑھ کر کیا عظیم صورت ہو سکتی ہے کہ عبادت و بندگی کرتے کرتے، اپنے رب کو راضی کرتے کرتے، رب کے سامنے سر بسجود ہوتے ہوتے آپ کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے۔ آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم کی صورت میں امت کو تعلق باللہ کی مثالی وصیت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کا درس دیا۔ اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ نمبر 9، سیرت اور جامعیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک اہم پہلو جامعیت بھی ہے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی، کردار کی وسعت اور زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ازل تا ابد عالم انسانی میں سیرت طیبہ سے بڑھ کر رفعت، کمال اور جامعیت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تمام شعبہ زندگی کے متعلق ہمہ گیر، تفصیلی اور جامع ہدایات سیرت النبی کا امتیازی وصف ہے۔ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشی امور، معاشرتی معاملات اور سیاسی معاملات میں سے کوئی پہلو ایسا نہیں جس حوالے سے سیرت طیبہ میں مثالی، ہمہ گیر، عالمگیر اور جامع ترین رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ پر نازل شدہ نوشتہ ہدایت کے متعلق خود رب العالمین نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ ہم نے آپ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ تمام معاملات زندگی کے بارے میں کسی نہ کسی انداز میں قرآن و حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا خاصہ ہے۔ نمبر 10، سیرت اور سیاست۔ اسلام میں دین و سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نبوی منہج دعوت و تربیت ہی شرعی سیاست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالت ضعف ہو یا حالت قوت، انبیاء کرام علیہم السلام تعلیم کے ساتھ ساتھ سیاست بھی فرماتے رہے۔ افراد کے احوال کی نگہداشت
اور دیکھ بھال کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے۔ قرآن میں یہ چیز تواتر اور تسلسل سے ثابت ہے۔ حدیث میں اسے خاص طور پر بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بارے میں فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، جب بھی ایک پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتے ان کی جگہ پر اور پیغمبر کی بعثت ہو جاتی۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر نبوت اور سیاست کا اختتام ہے۔